بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وقال أيضا العلماء ورثة الأنبياء۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ ذات اقدس کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا رب، خالق و مالک و جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول سرور کائنات محسن انسانیت، یتیموں کے والے، غلاموں کے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا وہ موضوع ہے علماء کی فضیلت۔ علماء کہتے کسے ہیں؟ آج ہم اور آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں یہ زمانہ عجیب و غریب فتنوں کا زمانہ ہے، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی قوم اپنے رہبر، رہنماؤں اور اپنے علماء سے دور بھاگنے لگے تو یہ جان لیجئے کہ اس قوم کی پستی کا آغاز ہو چکا ہے۔ شیطان کی یہ بہت بڑی کوشش ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے علماء سے دور کرے۔ علماء ماہرین، جو دین کے ماہرین ہیں، جو دینی تعلیمات کے رموز و اوقاف سے ماہر ہیں، جو اسلامی تعلیمات کی باریکیوں کی مہارت رکھتے ہیں، جو سماج اور معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کیسے ملٹی ڈائیورسٹی میں کیسے بسر کرنا ہے، کیسے اپنی قوم کو لے کر کے تمام تہذیب و تمدن کے درمیان دعوت و تبلیغ کا بھی کام ہو، شرک و بدعات کے خلاف بھی باتیں ہوں، اور یکجہتی اور قومی رشتوں کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ ان تمام چیزوں کی مہارت کون رکھتے ہیں؟ علماء، اہل علم، جو دین کے ماہرین ہیں۔ اور علماء سے دوری اور ان کی عظمت کو اپنے دلوں سے کم کرنا یا اپنے دلوں میں ان کی اہمیت کو جگہ نہ دینا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہم لوگوں پر حاوی ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ مسلمانوں میں ایک گروہ پیدا ہوا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کی۔ یعنی علماء تو چھوڑیں، انبیاء تک کی زندگیوں کو تشکیک کا شکار بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ بڑے پیمانے پر عوام نبی کی سنتوں، نبی کی تعلیمات اور نبی کی سیرت و کیریکٹر پر وہ فوکس نہ کرے جو فوکس ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کر کے پھر علماء کے بارے میں بھی اس انداز کے بڑے پیمانے پر عوام میں، خواص میں، عام مجلسوں میں، خاص محفلوں میں علماء کے متعلق ایسے نظریات کو پرموٹ کرنا کہ کیا علماء ہی سب کچھ ہیں، کیا یہی ساری باتیں بتائیں گے۔ بعض لوگ تو باقاعدہ علماء کے بغیر پوری کی پوری جماعت قائم کیے ہوئے ہیں، ان کے دعوت و تبلیغ علماء کے بغیر ہوتے ہیں، ان کے انٹلیکچول ڈسکشن علماء کے بغیر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آؤ قرآن میں غوطہ لگائیں، کوئی عالم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ نبی سے تعلق کمزور کر کے، علماء سے تعلق کمزور کر کے عوام کو سماج و معاشرے میں منمانیاں کرنے مجبور کرنا اور انہیں اس لائق بنانا کہ وہ قرآن اور احادیث کو اپنے من سے اور اپنی کم علمی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ بتائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے اور وہ جاہل اپنی منمانی فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ عالم اور یہ حالات اس وقت ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے اور اس موضوع اور ٹاپک پر بات ہونی چاہیے۔
تاکہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں علماء کی قدر و منزلت، علماء کی اہمیت، علماء کی شخصیت ظاہر اور باہر ہو کر سماج و معاشرے میں لوگوں کے سامنے آ سکے، تاکہ شکوک و شبہات کا قلع کما ہو سکے، علماء کے بارے میں غلط فہمیاں، علماء کے بارے میں نگیٹیوٹی، علماء کے بارے میں منفی کلام اور منفی باتیں اس قدر پھیلائی گئی ہیں کہ لوگوں کو علماء کے بارے میں اتنا بدظن کرا دیا جائے کہ اہل علم اور علماء سے عوام رابطہ نہ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے پیمانے پر آج بردر کے نام پر، سسٹر کے نام پر، انٹلیکچوئل کے نام پر، دانشور کے نام پر، بڑے بڑے پروفیسر کے نام پر لوگ دین میں، اسلام میں نئے نئے فتنے ایجاد کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، علماء کی قدر، علماء کی فضیلت، علماء کی اہمیت میں اپنی زبان سے بتانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرامین سے آیا ہوں کچھ باتیں بتلانے، اس مقصد سے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے۔ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے جو پہلی آیت کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یہ رب العالمین کے قرآن اور کلام میں موجود ہے، جو آج ہمارے طاقوں کی زینت ہے، جو آج ہم نے جس قرآن کریم کو سال بھر میں ایک مہینے کے لیے پڑھنا جائز قرار سمجھا ہے، جس قرآن کریم کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں، اس قرآن کریم کی آیت کہتی ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ صحیح معنوں میں اللہ سے اگر روئے زمین پر کوئی ڈرنے والے لوگ ہیں تو علماء ہیں، اہل علم ہیں، اللہ اس کے رسول کی فرمودات کی جاننے والے لوگ ہیں۔ یہ رب العالمین کا کلام کہتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ سماج و معاشرے میں جعلی اور فریب کار اور دھوکے باز، دغا باز اور ریاکار اور متکبر نہ جانے کتنے قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن اسی سماج میں اچھے اور برے، اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ محنت کریں گے تو گولڈن اور اچھے لوگ آپ کو ملیں گے، اگر آپ محنت کرو گے تو شاندار اور سنہرے لوگوں کی شخصیتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ آج آپ دنیا میں اترتے ہو مال اور متاع خریدنے کے لیے تو ہزاروں لوگوں سے دریافت کرنے کے بعد شاندار چیز پر اپنا ہاتھ رکھتے ہو کہ بھئی یہ تو بیسٹ ہے، یہ تو اچھا ہے، اس بیسٹ کو قبول کر لیتے ہو۔ آج سماج و معاشرے میں بیسٹ اور بہترین اور شاندار عالم کون ہے، علماء کون ہے، جن سے جڑنا چاہیے، کہ ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم ان کو تلاش کریں، ہم ان کو تلاش کریں، ان کو تلاش کریں۔ آج دنیا کی تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا کو کمانے کے لیے، اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے سارے انتظامات کر لیتے ہیں، لیکن عالم کی تلاش میں کوئی محنت نہیں۔ بس عالم برے ہوتے ہیں، علماء برے ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء کے چکر میں نہ پڑو اور اپنے آپ کو مفتی اور علامہ بنا کر کے اپنے دین میں منمانیاں کرو، جو من میں آئے وہ کرو۔ اپنے آپ زکوٰۃ نکال دو، اپنے آپ سود لے لو، اپنے آپ بہنوں کے مال کو ہڑپ لو، اپنے آپ بیویوں کے حقوق کو مار لو، اپنے آپ بھائیوں کے حقوق کو ختم کر دو، اپنے آپ ماں کے حقوق کو پامال کر دو، تجارت و کاروبار کی کو ملیا میٹ کر ڈالو ایک دم اپنی منمانی کر کے۔ شریعت، اسلام اور دین اور دھرم کیا بتلاتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو تو منمانیاں کرنی ہے، ہمیں علماء سے جڑنا نہیں ہے، ہمیں حلال و حرام کو سمجھنا نہیں ہے، ہمیں علماء کی قدر نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء نے اپنے پوری قیمتی اوقات زندگی کے دین اور شریعت کو سمجھنے، اس کی باریکیوں کو برتنے اور سماج و معاشرے کی عوام کو بیدار کرنے کے لیے انہوں نے پوری زندگی وقف کر دی ہے۔ اس لیے علماء کے قریب نہ جاؤ ورنہ پکڑ لیے جاؤ گے، ورنہ دھر لیے جاؤ گے، ورنہ کیا ہوگا، کہیں کے نہیں رہو گے، کیسے دنیا میں چلو گے۔ لوگ کیا بن گئے، کیا بن گئے میرے بھائی اور دوستوں، کیا بھول گئے؟ ہوئے نامور، بے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ایک ایک ذرے کے اعمال کو رب کائنات ہمارے سامنے رکھ دے گا، کہے گا بتاؤ یہ تم نے کیا، یہ تم نے کیا، یہ تم نے کیا۔ پہلے تو بندہ کہے گا
نہیں, ہم نے تو نہیں کیا. رب العالمین CCTV کیمرے سے زیادہ بھیانک اور خطرناک کیمرہ رکھ دے گا, کہے گا بتاؤ یہ کون کر رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے, کہے گا اے اللہ میں ہوں, اے اللہ میں ہوں, اے اللہ میں ہوں. یہ دنیا ہے, یہ موقع ہے, یہ سمجھنے کا, وقت کو غنیمت جاننے کا, اپنے آپ کو سدھارنے کا, آخرت میں کامیابی کا, جنت کے طلب اور جنت کے پانے کا موقع ہے. اسے ہاتھ سے نہ گوائیں. علماء کی قدر کو سمجھیں, علماء کی اہمیت کو سمجھیں. یہ آیت کریمہ کہتی ہے کہ رب کائنات کی نظر میں اس روئے زمین پر اگر شاندار مخلوق کوئی انبیاء کے بعد ہیں تو کون ہیں؟ علماء, اہل علم, علماء کی قدر کریں, علماء سے محبت کریں, علماء کے قریب آئیں. آج فیملی ڈاکٹر رکھتے ہو, آج چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھتے ہو, آج GST نکالنے کے لیے چارٹرڈ اور CA رکھتے ہو. ایسے اپنی زندگی کے اعمال کو شاندار بنانے کے لیے اہل علم اور علماء کو رکھو, ان کے مشورے لو, ان کی باتوں کو مانو. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر دوران طالب علمی لوگ کمیونسٹوں کا ایک پروگرام تھا, میں موجود تھا اس میں. کمیونسٹ کہتے ہیں کہ مسلمان تو دینی تعلیم حاصل ہی نہیں کرتے, صرف 4% حاصل کرتے ہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ سماج میں ان کو عزت ملی ہوئی ہے, ان کو وقار ملا ہوا ہے, ان سے لوگ مشورے لیتے ہیں, ان کی باتوں کو سنتے ہیں. رب العالمین نے سسٹم بنایا ہے. آپ خطبے سے کہاں بات کر جاؤ گے, ہفتے میں ایک دن آنا ہے. کتنا بھی بے نمازی ہو جائے, کتنا بھی انسان بے راہ ہو جائے, لیکن وہ جمعہ پڑھنے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے ضرور آئے گا. تو رب العالمین نے سسٹم دیا ہے. علماء سے کوئی دور بھاگ نہیں سکتا. شادی کا مسئلہ ہو, بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہو, عقیقے کا مسئلہ ہو, قربانی کا مسئلہ ہو, نکاح کا مسئلہ ہو, طلاق کا مسئلہ ہو, جنازے کا مسئلہ ہو, الغرض زندگی کے تمام بنیادی چیزوں میں عالم کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. اس لیے علماء کی قدر کرنا یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین, اب اس میں پیارے نبی کی حدیث سن لیں یہیں پر, تب دونوں چیزیں, ایک آیت اور ایک حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث. ذرا غور کریں, تصور کریں کہ انبیاء, اللہ کے نبی کے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, آخری رسول, آخری نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے کیا ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں. انبیاء کا وارث ہونا معمولی ہے؟ اس سے بڑا اعزاز کیا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے بھائی بہنوں میں, ہمارے اور آپ کی اولاد میں علماء پیدا ہوں. اور علماء کیا ہوں گے؟ کس کے وارث؟ نبی. سوچیں اور غور کریں, اس اعزاز کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس اعزاز کو دنیا کی کوئی طاقت دے سکتی ہے؟ آپ سانسد بن جائیں, MLA MP بن جائیں, آپ پردھان مکھیا بن جائیں, جو من میں آئے بن جائیں, لیکن جو تکریم, جو عزت اور جو اعزاز پیارے نبی نے علماء کو دیا ہے, کیا اس کو کوئی پا سکتا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو عالم بنائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, ہم نبی کی تعلیمات سے محبت کرتے ہیں, ہم نبی کے ارشادات سے محبت کرتے ہیں. ہم وہ مسلمان ہیں جو نبی کے محبت کا بینر لے کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں, آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئی لو محمد کے دعوے داروں, اپنے بچوں کو عالم بناؤ, اپنے بچوں کو عالم بناؤ. کیونکہ نبی نے کہا علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث. انبیاء کے وارث. نبی سے محبت, نبی سے محبت, نبی کی تعلیمات سے محبت, نبی کی سیرت سے محبت, نبی کے اخلاق سے محبت, نبی کے کیریکٹر سے محبت اور نبی کی ایک سنت سے محبت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, اس کے اوپر واجب و ضروری. اللہ رب العالمین دوسری آیت میں بیان فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ رب العالمین دو لوگوں کو میدان محشر میں بلند درجات عطا فرمائے گا, بلند رتبہ, VIP رتبہ, شاندار ان کا استقبال ہوگا. وہ دو لوگ کون ہوں گے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, جو مومن ہیں. وقالت الاعراب آمنا, اے نبی یہ دیہاتی آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے, ان سے کہو تم مومن نہیں, ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو, اہل ایمان بن جائیں, ہم مومن بن جائیں.
दो लोगों को रब्बुल आलमीन वीआईपी रुतबा देगा मैदान महशर में। नंबर 1 अहले ईमान, मोमिन, जो अल्लाह उसके रसूल की बातों पर ईमान लाते हैं, अमल जबान से इकरार करते हैं, अमल से साबित करते हैं और आज़ा व जवारे से साबित करके दिखाते हैं कि हम मोमिन हैं। तो रब्बुल आलमीन मोमिनों को आखिरत में वीआईपी रुतबा देगा। अगर मोमिनों ही कोई बात कर देता रब्बुल आलमीन तब भी काफी था, उसमें उलमा भी शामिल थे, अवाम भी शामिल थी, लेकिन अलग से रब्बुल आलमीन ने कहा कि अहले ईमान के साथ साथ वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जो इल्म दिए गए, जो आलिम हैं, जो उलमा हैं, इन दोनों लोगों को रब्बुल आलमीन शानदार इज्जत देगा, शानदार तकरीम करेगा। मैदान महशर में ये वीआईपी लोग होंगे। क्या हम में से कौन इंसान नहीं चाहता कि हमारा लख्ते जिगर नूरे नजर आलिम बन करके रब्बे कायनात का मेहमान बने और वीआईपी रुतबा उसे मिले? कौन नहीं चाहता? आज एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए, सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। हम एमबीबीएस की मुखालफत नहीं कर रहे। आज हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, सीना फूलकर चौड़ा हो जाता है। आज हमारा बेटा आलिम बन जाए, कितने लोग हैं जिनका सीना चौड़ा हो? इसको देखना और चेक करना हमारी जिम्मेदारी। सोचें और गौर करें, मैदान महशर में आपके लगते जिगर को यह शानदार रुतबा, कोई है दुनिया में ये बुलंदी देने वाला? बड़े बड़े रुस्तमे दौरा रब्बुल आलमीन के सामने घुटना टेके हुए होंगे, लेकिन रब्बे कायनात इन उलमा को ये वीआईपी रुतबा देगा। इस आयत करीमा की रोशनी में पता ये चला कि हम लोग सब अहले इल्म और उलमा से मोहब्बत करें और अपने घरों में आलिम बच्चे बनाएं, आलिम उलमा पैदा करें, तालीम उनको दें, दीन की, शरीयत की, इस्लाम की। और याद रखें, हम और आप जिस जमाने में, इस जमाने में दीन पर चलना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे आलम में दीन की तबलीग करने के लिए, अपने बच्चों को आलिम बनाकर दीन के तहफ्फुज़ के लिए खड़ा होना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये वाजिब और जरूरी है। आज के जमाने का सबसे बड़ा जिहाद यही है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ें, उन्हें आलिम बनाएं, उलमा बनाएं। उसका फायदा क्या होगा? हमारे खानदान का तहफ्फुज़, हमारे दीन का तहफ्फुज़, हमारे मुल्क का तहफ्फुज़। आज समाज और माशरे में प्यार मोहब्बत की बातें करने वालों की कमी है। आज समाज और माशरे में मुस्बत और सही बातें बताने वालों की कमी है। आज समाज और माशरे में शानदार और बेहतरीन मशवरा देने वालों की कमी है। आज समाज और माशरे में लोगों के हुकूक के लिए आवाज उठाने वालों की कमी है। आज समाज और माशरे में सही और दुरुस्त बात बोलने वाले ऐसे हक गो की कमी है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आलिम बनाएं, उन्हें दीन से जोड़ें, शरीयत से जोड़ें, ताकि वो बंदा रब का दिल में रख करके समाज और माशरे के अंदर इंसाफ और तकवा और परहेजगारी के परचम को बुलंद कर सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो दीन के रास्ते पर चलता है, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सहरल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। अल्लाहु अकबर। और क्या सुनना है और क्या जानना है? उलमा की फजीलत में और क्या सुनना है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या कहते हैं? मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन, जो इंसान किसी ऐसे रास्ते पर चले जिसमें वो दीन के इल्म को तलाश करे। यहां इल्म से मुराद दीन है, दीन है, दीन। मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन, ऐसे रास्ते पर जो चलता है जहां दीन तलाश करता है, वो रास्ता कोई और रास्ता नहीं, वो कोई और रास्ता नहीं। किसका रास्ता? जन्नत। जन्नत का रास्ता। कौन मुसलमान जन्नत में जाना नहीं चाहता? कोई है बदबख्त मुसलमान जो ये बोले मुझे जन्नत में नहीं जाना है? वो दहरिया होगा, वो कम्युनिस्ट होगा, वो कम्युनिज्म का शिकार होगा, वही कहेगा कि हमको जन्नत में नहीं जाना। वरना हर मुसलमान जिसके दिल में ईमान है, जिसके दिल में नबी से मोहब्बत है, जिसके दिल में अल्लाह से मोहब्बत है, जिसके दिल में अल्लाह का डर है, हर वो मुसलमान कहेगा कि हमको जन्नत में जाना। और हम में से कौन नहीं चाहता कि भाई हमारी औलाद, हमारी नस्ल जन्नत के पगडंडी पर चलती हुई जन्नत में चली जाए? कौन नहीं चाहता? तो अगर चाहते हैं तो अपने बच्चों को क्या बनाएं? आलिम बनाएं, उलमा से मोहब्बत करें, उलमा की कदर करें। ये छोड़ दें मौलवी क्या खाएगा, बच्चों को कैसे पालेगा। है मेरे दोस्तों, रब्बुल आलमीन ने कहा नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुमको रोजी देते हैं। मत समझो कि हमारे बाजुओं ने, हमारे दिमाग ने, हमारी ताकत और कुव्वत ने, हमारे कारोबार ने हमको रोजी दिया। ना 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 ना, इस गलत फहमी का शिकार मत होना। रब्बुल आलमीन ने खाली मेहनत करने की जिम्मेदारी दी है, रोजी देने की जिम्मेदारी रब्बुल आलमीन ने खुद ली। नहनु नर्ज़ुकुकुम, हम तुमको रोजी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी हम ही रोजी देंगे। क्या इस बात पर किसी को शक?
کوئی مسلمان ہے جو اس بات پر شک کرتا ہو کہ روزی کا مالک ہم خود ہیں، نعوذ باللہ؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ کو ہے۔ روزی آپ کیا کمانے والے ہیں کل آپ کو نہیں معلوم، کہ معلوم نہیں معلوم۔ اس لیے علماء یا عام سماج و معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ مولوی بن جائے گا کمائے گا کیا؟ میرے بھائی اور تعلیم کا مطلب یہ بالکل نہ سمجھیں کہ وہ کمانے کا ذریعہ۔ تعلیم کا مطلب ایک سبھی لوگوں کی ٹولی بنانا، سماج و معاشرے میں ایسے لوگوں کو کھڑا کرنا جو سماج و معاشرے کی برائیوں کو دیکھتے ہوئے سماج کی صحیح رہنمائی کرے۔ تعلیم کا مطلب یہ ہو، تعلیم کا مطلب روزگار، تعلیم کا مطلب پیسہ کمانا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو ہم جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بچہ، اس کا دل دماغ کھل جائے، سماج و معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے پھرنا ہے، کیسے تعلقات بنانے ہیں، کیسے لوگوں کے کام آنا، ان تمام چیزوں میں دماغ اس کا کام کرے۔ اور پڑھے ہوئے لوگوں کے دماغ تیز چلتے ہیں۔ آج کتنے بڑے بڑے سیٹ اور دھنا سیٹ ہمارے علاقوں کے یہاں آ کر کے سیٹ بن گئے، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پر محنت نہیں کیا، ساری دولت ادھر کی ادھر چلی گئی کہ نہیں گئی؟ کیونکہ بچوں کو تعلیم نہیں دیا۔ اگر بچہ تعلیم یافتہ ہوتا تو ہمارے کاروبار کو بہت ہی شاندار بنا دیتا، اور اگر عالم ہوتا تو یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی۔ آج مولویوں کی قدر و منزلت میں اگر کمی آئی ہے تو اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیٹوں نے، ہمارے وہ لوگ جو سماج و معاشرے کے ماہر اور سماج و معاشرے کے بڑے طاقتور لوگ، انہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی۔ آج کھل کر بولنے والے، سچ کو بولنے والے، آئینہ دکھلانے والوں کی کمی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، علماء سے محبت کریں، انہیں عالم بنائیں، علماء کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو جانیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو ایسے راستے پر چلے گا جس راستے میں وہ دین کو تلاش کر رہا ہے، علم کو تلاش کر رہا ہے، تو وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جنت کے راستے پہ چلے، اس کا بچہ بھلے اور اچھے راستے پر چلے، ایسی پگڈنڈی پکڑے جہاں سے وہ کامیابی ملے۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں رب العالمین نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ مقصد کیا ہے رب العالمین کا دنیا میں بھیجنے کا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ ہماری عبادت کریں، آج مساجد ویران ہیں، مصلے ویران ہیں، دینی محفلیں ویران ہیں، تقریروں سے بیانات بھرے پڑے ہیں، لیکن ہم سننے والے کوئی نہیں، جاننے والے کوئی نہیں، علماء سے جڑنے والے کوئی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بڑے پیمانے پہ ہم اور آپ غافل ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں GST نکالتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھتے ہیں، اس لیے اپنی زندگیوں میں علماء کو رکھیں، اہل علم کو رکھیں، اپنے گھروں میں علماء پیدا کریں۔ ایک بالکل ریسنٹلی اور بہت ہی شاندار واقعہ بتلاؤں۔ عالم بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے گھر کو برباد ہونے سے بچا سکتا ہے۔ ایک عالم کا واقعہ، باقی سارے بچے بھی عالم ہی تھے، لیکن بارات کی بات آئی، اس ایک بچے نے منع کیا۔ باپ نے سارے بچوں کو عالم بنایا تھا، لیکن عالموں کے بھی دل و دماغ پہ کبھی کبھی جب کم علمی ہوتی ہے، جب ان کو اپنے علم کی قدر نہیں ہوتی، اپنے آپ کو وہ پرموٹ نہیں کر پاتے، تو پھر وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو کر کے دنیاوی رسم و رواج کی قید میں بندھ جاتے ہیں۔ بارات کی بات آئی، اس چھوٹے بچے نے، چھوٹا جو بچہ تھا سب سے چھوٹا بھائی، اس نے مخالفت کی، نہیں بارات مت جاؤ۔ انگوٹھی پہنانے کی بات آئی، تلک، جیسے تلک ہوتا ہے ہندوؤں میں، ہمارے یہاں بھی چلنے لگا، چلو لباس پہنانے چلتے، اس پر بھی اس نے مخالفت کی۔ یہ ہوا کہ تم چلو تم ہی نکاح پڑھاؤ۔ ہم نے کہا ہم اس شرط پہ نکاح پڑھائیں گے، مطلب جس بچے نے کہا، اس نے کہا کہ ہم اس شرط پر نکاح پڑھائیں گے کہ آپ بارات لے کر نہیں جاؤ۔ بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کم سے کم 4 بچوں میں سے ایک بچے نے مخالفت تو کی، آئینہ تو دکھلایا دنیا کو کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ سماج و معاشرے میں آج زناکاری آسان اور شادی مشکل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو، لیکن آج سب سے شاندار شادی وہ ہے جس میں 18 قسم کے اسٹارٹر ہوں، 26 قسم کے شوربے اور سالن ہو۔ آج ہی شادیاں اچھی مانی جاتی ہے نا۔ ہمارا داڑھی رکھا ہوا انسان مسلمان کہتا ہے
صحیح سے انتظام سیٹ نہیں کر پائے. یہ آج کا مسلمان. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے, اللہ رب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, ان لوگوں سے سوال کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے پوچھو, عوام سے پوچھو کہ کیا وہ لوگ جو تعلیم یافتہ ہیں یا وہ لوگ جو جاہل ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کہ ہو جائیں گے برابر؟ نہیں برابر ہو سکتے. اللہ کے نبی بیان فرماتے کیا کہتے ہیں, فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم, کہ علماء کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے پر یہ ہے جیسے میں ہوں, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے میں ہوں, اور اے صحابہ تم لوگوں میں سب سے ادنا صحابی. صحابیوں میں درجات تھے نا, بدری صحابہ, مہاجرین صحابہ, بیعت رضوان والے صحابہ. تو صحابہ کی کیٹیگریاں. اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسے میری فضیلت تم لوگوں میں سب سے چھوٹا صحابی جو ہے اس کے اوپر جو فضیلت ہے, ایسے ایک عالم کی فضیلت عابد پر. سوچیں, اپنے بچوں کو عالم بنانا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ پیارے نبی نے ہم کو تلقین کی. اللہ کے نبی دوسری حدیث میں بیان فرماتے, ٹکڑا یہ ہے, ان اللہ وملائکتہ اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جورها وحتی الحوت, کہ اللہ, اس کے فرشتے, آسمان کی تمام مخلوقات, زمین کی تمام مخلوقات, یہاں تک کہ چونٹیاں, یہاں تک کہ مچھلیاں, یہ سب کی سب لیصلون علی معلم الناس الخیر, ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتلاتا ہے, دین کی باتیں بتلاتا ہے, شریعت کی باتیں بتلاتا ہے. سوچیں, جب ہم لوگ مدرسے میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے پڑوسی ایک سیٹھ تھے, کہنے لگے ملا جی کو دیکھو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ہمارے بچے پیسہ چھاپ رہے ہیں, ان کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ہمارے ابا بھی بیچارے کسان آدمی کبھی کبھی اپنے آپ کو سوچتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں, حالانکہ الحمدللہ سارے بچوں کو پڑھا. اب بتائیں پیارے نبی کی اس حدیث کی آپ نے سیٹھ بنا دیا بڑے بڑے, جسے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم, دعائیں کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. اتفاق یہ کہ ان کا ایک بچہ 3-4 کروڑ روپیہ ہار گیا یہ ڈریم 11 میں, حالانکہ میں اس کو اس سے جوڑتا نہیں. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, اللہ, اس کے فرشتے, آسمان کی تمام مخلوقات, زمین کی تمام مخلوقات, مچھلیاں اپنے تالابوں میں, چوٹیاں اپنے سوراخوں میں, ایسے شخص کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی باتیں بتاتا ہے. اب بتاؤ ذرا, یہ بتاؤ, یہ رب العالمین نے اعزاز مجھے دیا کہ نہیں دیا؟ کیا ہم میں سے ہم مسلمان یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کو جو سماج و معاشرے کا لیڈر بنے, رہنما بنے, رہبر بنے, اس کے لیے رب کائنات کے فرشتے, رب العالمین اور تمام مخلوقات دعائیں کریں؟ اس سے بڑا اعزاز کیا چاہیے؟ کچھ اور بچا ہے؟ اللہ سے دعا کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے, علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بچوں کو عالم بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اہل علم اور علماء کی قدر و منزلت کو بھر دے. اے اللہ ہمیں علماء سے محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں نبی کی سیرت پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ نبی کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں تمام لوگوں کو علماء کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.